ٹائم ہوتا ہے تو جو میں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ رمضان کا تھا منتھ، اس میں کافی سارے ٹاپکس آئے، ایک سائڈ پہ رکھ دیے ہوئے، لیکن میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ آئیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان چیزوں کے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ گائیڈ کرتے ہیں ان چیزوں میں. تو ایک بس وہ میں شاید نیکسٹ پیج میں، کیونکہ ابھی ساتھ ساتھ میری جمعہ کی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ پریپیئر ہو رہا ہوں نماز جمعہ کے لیے. ابھی بس ایک چھوٹا سا کوشچن تھا قرآن کو پڑھنے کے لیے. جیسے ہمارے قاری صاحبان پڑھتے ہیں، یعنی بڑی وہ پڑھتے ہیں جس طرح سے لائک پوئم کی شکل، پوئم کی طرح پڑھتے ہیں نا. تو لائک اگر آپ وہ قرات میں جاتے ہیں تو قرات میں وہ اسی طرح سے پڑھتے ہیں ڈیٹیل سے. تو یہ کیا پڑھنا اس طرح سے از اوکے؟ آئی مین یا ہم لوگ سیدھے سیدھے سمپل وے سے پڑھ لیتے ہیں؟ لائک چونکہ ٹرانسلیشن میں تو جب پڑھا جاتا ہے ہم لوگ تو بڑے آرام سے دیکھیں. اگر اگر جو جیسے ٹرانسلیشن ہے، اگر ٹرانسلیشن کو بھی اسی طرح سے پڑھا جائے جس طرح سے قاری صاحب پڑھتے ہیں تو وہ بڑا ڈفرینٹ سا لگتا ہے. یعنی آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو آپ سے بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ضروری ہے کس طرح سے، یعنی اس کو یا وہ بس سمپل موڈ میں ہی جیسے ہم لوگ، میں تو نارملی اسی طرح سے ٹرانسلیٹ کے اوپر جاتا ہوں اور پڑھتا ہوں. لیکن یہ میرے آیا تھا چونکہ رمضان میں یہ چلتا رہا سلسلہ، تو میں نے کافی قاری صاحبان کو سنا. پھر بعد میں جب ان کی ٹرانسلیشن خود سے بھی پڑھی تو ذہن میں آیا کہ کیا ہم لوگ اردو میں اگر جب جاتے ہیں اپنی لینگویج میں لوکل میں تو اس طرح سے اگر پڑھا جاتا ہے تو وہ کیسے ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. تھینک یو. جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا سیدھا جواب تو اسٹریٹ فارورڈ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کوئی مور دین 4-5 منتھ سے قرآن مجید کے اوپر ٹاپک وائز ڈسکس کرتا ہوں. اور ٹاپک وائز آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی آیت جب میں پڑھتا ہوں تو کبھی بھی میں اس کو گانے کی طرح یا نعتوں کی طرح نہیں پڑھتا. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ مجھے یہ آیات بڑی واضح نظر آتی ہیں کہ اس کا جو جو ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے، آپ دیکھ لیے وہ جوز جس طرح پڑھ رہے ہیں، جس طرح کرسچنس پڑھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اور وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ ہلتے بھی کیسے ہیں. یعنی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، جب کوئی انسان سمجھ کر کوئی بات پڑھتا ہے یا بیان کرتا ہے تو اس کی کبھی بھی باڈی جو ہے اس طرح ٹو اینڈ فرو کبھی بھی نہیں ہلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو اینڈ فرو ہلی سی نہیں رہی ہے، کیونکہ یہ دماغ سے تو سوچ ہی نہیں رہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کبھی بھی، یعنی آپ جب کوئی بات آپ سنتے ہیں یا کہتے ہیں یا میسج کنوے کرتے ہیں یا میسج کو سنتے ہیں تو آپ کی ایکسیپٹنس اور ریجیکشن جو ہے، جو کچھ بھی ہوتی ہے، اس کی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جوز کو دیکھ لیں جو اپنا وہ پڑھ رہے ہیں، یعنی جو پینٹاٹیوڈ یعنی 5 جینیسس ایکسیڈس لیویٹس نمبرز ڈیٹرانومی، اس کو جب وہ پڑھتے ہیں ہبرو میں تو وہ بھی اسی طرح سے جھک جھک کے ہل ہل کے پڑھتے ہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں جو بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو مدرسوں میں سکھایا جا رہا ہوتا ہے، ان کو ایک لفظ نہیں پتہ ہوتا. اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں، جب میں چھوٹی ایج میں پڑھ رہا تھا مدرسے میں تو وہ اسی طرح سے ہل کے بچے ہیں، گا کے ہل کے وہ عادت بن جاتی ہے. تو کوئی بھی ایڈلٹ اور سمجھدار شخص جو اس کتاب کے میسج کو سمجھتا ہے یا اس کو بیان کرتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں پڑھے گا. اور یہ بالکل قرآن مجید کی آیات کے مطابق بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی میں آیت سے ریفرنس دیتا ہوں. سورہ یاسین جو ہے 36 نمبر سورت ہے، اس کی میں آیت پڑھتا ہوں، 69 نمبر آیت ہے. اور اس میں دیکھیں میسج، اور اس کے علاوہ بھی میں اگزامپل دوں گا بھی آپ کو تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. قرآن مجید میں دیکھیں یعنی جیسے یہ شاعری کو، جیسے نعتیں ہوتی ہیں یہ شاعری ہوتی ہے، گانے جو ہوتے ہیں وہ شاعری ہوتی ہے، یہ سب سنگنگ. اور جس میں یعنی ایک شاعری کے ساتھ ایک ردم ڈیولپ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر اس کو گا کے پڑھا جاتا ہے، نعتیں بھی گا کے پڑھی جاتی ہیں. تو سورہ یاسین 36 آیت نمبر 69 جو ہے. اور ایک اور بھی چیز آپ دیکھیے گا کہ جو میں نے پنجاب میں خاص طور سے جو کیونکہ میری جو ایجوکیشن ہے انجینئرنگ کی، ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی، وہ فیصل آباد سے ہے، ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد سے. تو میں نے وہاں پر بھی دیکھا کہ وہاں گاؤں دیہاتوں کے جو مولوی ہوتے ہیں وہ پنجابی میں بھی گا کے بتا رہے ہوتے ہیں. یعنی جو اپنا خطبہ ہوتا ہے وہ جو پنجابی میں بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی گا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ گا کے پڑھنا جو ہے یہ ایک سمجھ لیں کوئی بھی ایجوکیٹڈ شخص کبھی بھی نہیں کرے گا.
اب قرآن مجید میں نے اس کو جب آج سے مور دین 25 ایئرز بیک جب میں نے اس کو قرآن مجید جب پڑھ رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اس کا قرآن کیا کہتا ہے. تو سورہ یاسین 36 آیت نمبر 69 میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناہ الشعر، اور ہم نے اس کو شعر یعنی پوئٹری کی تعلیم نہیں دی، نہیں سکھایا. وما ینبغی لہ، اور نہیں یہ اس کے شایان شان. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے اور واضح پڑھائی ہے. لینذر من کان حیا، تاکہ تو خبردار کرے اس کو جو زندہ ہے. ویحق القول علی الکافرین، اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کو قول ثابت کرنے کے لیے. یعنی اس آیت کے اندر ہی یہ بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے یہ کوئی پوئٹری کی ایجوکیشن نہیں ہے، یہ پوئٹری نہیں ہے کہ آپ پوئٹری کے میں دیکھیں الفاظ جو ہوتے ہیں اس کے اندر آپ علامہ اقبال کی شاعری گا رہے ہیں، جتنے ہمارے سنگر حضرات ہیں، جتنی یعنی جو خواتین سنگر ہیں اور جینٹ سنگر ہیں، اس کو گا گا کے پڑھے چلے جا رہے ہیں، پڑھے چلے جا رہے ہیں، گائے جا رہے ہیں، گائے جا رہے ہیں، نعتیں بھی گائے چلے جا رہے ہیں. یہ سب ان لوگوں نے، یہ گانا بجانا، یہ ساری بغیر میوزک کے اور میوزک کے ساتھ، یہ سب آپ پوری دنیا میں آپ دیکھیں لوگ یہ کر رہے ہیں. ایون جو ببلیکل جتنی کتابیں بائبل کی یعنی جو اس کو بھی گا گا کے پڑھ رہے ہیں، یعنی جوز بھی پڑھ رہے ہیں، کرسچن بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی جو ہے نام کے جو مسلمان ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ. اب آپ جب اس کو ٹرو سینس میں، اور بھی قرآن مجید میں یہ آیات ہیں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن جو ہے یہ میں کرون اور تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل منہ بالیتیم منہ بال کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کیا وہ گا سکتا ہے اسے؟ یعنی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں انہو لقول، یہ سورہ الحقہ 69 آیت نمبر 40 ہے. انہو لقول رسول کریم، اللہ کہہ رہا ہے بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے. یہ جو کتاب میں جو یہ میسج ہے یہ کہا ہوا رسول کا ہے. وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی پوئٹ کا قول نہیں ہے. یہ قلیلا ما تؤمنون، قلیل تم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن یعنی اسٹوری رائٹر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، قلیل ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر وہ کہہ دیتا رسول بعض ہمارے اوپر اقاویل سینگز، یعنی اللہ کے نام سے اگر وہ کہہ دیتا رسول، لاخذنا منہ بالیمین، ہم ضرور اس کا داہنا پکڑ لیتے. ثم لقطعنا من الوتین، ہم اس کی شہرک کاٹ دیتے. اب دیکھیں یہ کیا گا کے پڑھنے کا، یعنی اتنا سخت میسج اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کی شہرک کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے پھر ہمیں اس سے روکنے والا بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تو ایک نصیحت ہے متقین کے لیے. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، صرف میں نے آپ کو شاعری سے متعلق 2 آیتیں پڑھی، اور پورے قرآن مجید میں کسی نبی کی جو یعنی جو صفاتی نام ہے وہ شاعر نہیں ہے. اللہ کا صفاتی نام اس کتاب میں شاعر نہیں ہے. کسی مومن کا صفاتی نام شاعر نہیں ہے. اور قرآن مجید میں سورہ شعراء جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے تو باقاعدہ خلاف بات کی ہے، کیونکہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں. یعنی لوگوں کو اپنی شاعری سے مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ خود عمل نہیں کرتے اس کے اوپر. تو سورہ شعراء جو ہے 40 یعنی 26 صورت ہے، اس کی 221 222 23 24 جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا بڑا واضح اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ شاعر جو ہیں وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، اور گمراہ لوگ جو ہیں شاعروں کو فالو کرتے ہیں. اب ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں جو آپ نے بات کی ہے، اس کتاب کو قرآن مجید یعنی اسی کے اندر قرأت کرنے کا ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے الکتاب، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہی تو ہیں جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو اس کے تلاوت کرنے کا جو حق ہے وہ ہے کیا؟ وہ ہے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 129 میں لکھا ہوا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث کر دے، اپوائنٹ کر دے رسول انہی میں سے ایک.
یتلو وہ تلاوت کرے علیہم اوپر ان لوگوں کے آیات کا تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب اور وہ علم دے لوگوں کو الکتاب کا، والحکمت اور الحکمت وزڈم کا، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو اللہ عزیز الحکیم ہے۔ یہ ہے تلاوت کرنے کا حق۔ حق تلاوت کرنے کا کیا ہے؟ آیت کی تلاوت کرنا، لوگوں کو کتاب کی نالج دینا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے، یہ ہے میسنجر کی ڈیوٹی، اور یہ بینگ اے مسلم ہماری یعنی ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، سنت رسول یہ ہے۔ تو رسول نے کوئی آیتیں گا گا کے نہیں پڑھی لوگوں کے اوپر، پوری کتاب کے اندر کوئی ایسی ایک آیت بھی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آیتوں کو گا گا کے پڑھا کرتے تھے۔ اور کوئی بھی نبی یعنی قرآن مجید میں آپ کو نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک میں آیات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کسی نے بھی، انکلوڈنگ موسیٰ علیہ السلام، انکلوڈنگ عیسیٰ علیہ السلام، کسی نے بھی آیتیں گا گا کر لوگوں کو نہیں بتائیں، بلکہ یہ اسٹریٹ فارورڈ میسج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھا ہوا ہے اس کے اندر، اس کو گانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کسی پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے میسج کو گا گا کے ڈسٹارٹ نہیں کیا۔ یہ گانے کا کانسیپٹ جو ہے یہ جوز کا کانسیپٹ ہے، اور یہ کرسچنز کا کانسیپٹ ہے، اور ہمارے نام کے جو مسلمان ہیں بغیر سمجھے جو اس کو پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو اسی طرح سے گا گا کے پڑھ رہے ہیں۔ جی جمیل صاحب بات کیجیے۔ جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اصل میں جیسے آپ نے جوش کی بات کی تھی نا، تو چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ ہم مکس رہتے ہیں، ساری سوسائٹیز اور سارے ریلیجن، تو جوش جو ہیں وہ اسپیشلی ادھر کافی ہیں جس ایریا میں، وہ جب پڑھتے ہیں اپنی تورا، تو وہ تورا تو چلے ہماری بھی، وہ اتنا زیادہ ہلتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ رکوع میں جاتے ہیں نا، اتنا اتنا، اور انہوں نے اپنے ماتھے پہ وہ ایک ان کا ریلیجیس سٹائل ہے، اس کے اندر بھی لیدر کے اندر انہوں نے بالکل فرنٹ کے اوپر فور ہیڈ وہ لگائی ہوتی ہے، تو چھوٹا سا ان کا پیس ہوتا ہے، اس کو بھی اوپر باندھا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہل رہے ہوتے ہیں، اور بھی کئی جیسے آپ نے بتایا کرسچنس کا بھی ہے۔ تو اصل میں یہ بات اس وجہ سے یہاں پر میں نے آپ سے پوچھی تھی، رمضان میں چونکہ یہ قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا، قاری صاحبان اپنے اپنے طریقے سے لگے ہوئے تھے، مجھے یعنی دوستوں میں بیٹھے ہوئے کسی نے کہا آپ بھی قرآن پڑھ کے سنائیں، تو میں نے کہا لے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، مجھے تو بلکہ میں آپ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہی بتاؤں گا، تو کر دیا۔ وہ کہتے ہیں آپ قرأت کے ساتھ، میں نے کہا قرأت کا مطلب قرآن میں کیا ہے، آئی ڈونٹ نو کیا کنسیپٹ ہے، کیونکہ پھر میں نے وہاں سے یہ کوشچن پک کیا، اور میں نے کہا ایوب صاحب آئیں گے ان سے بات کروں گا کہ دیکھیں ہمارے جو قاری صاحب یا شیخ صاحب جو ہمیں، ابھی میں جا رہا ہوں جمعہ نماز پہ، تو وہ کھڑے ہوں گے اور پھر اس کو ایسے لمبا کر کر کے پڑھیں گے، تو اس کا مقصد کیا ہے اتنی لمبے یعنی اس طریقے سے پڑھنے کا؟ تو آپ نے تو واقعی صحیح بتایا، یہ سورہ یاسین میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی آپ نے بتا دیا، اور میں بلکہ وہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا، سورہ شورا کا بھی آپ نے ریفرنس دیا تھا، وہ بھی میں نوٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں ان لوگوں کو بتاؤں کہ یار یہ جو آپ لمبے لمبے طریقے سے پڑھتے ہیں یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، ٹھیک وہ بس آگے پتہ ہی ہے آپ کو، جیسے وہ کہہ دیتے ہیں، جیسے ابھی جوش کی بات ہوئی وہ ہل ہل کے پڑھتے ہیں، یہ یہاں پہ بھی ایک بات آ جاتی ہے اسی طرح کی کہ وہ جی آدمی اس میں چلا جاتا ہے، اور یہ باتیں مجھے بڑی عجیب سی لگتی تھی، تو اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ بات کی کہ یہ کیا مطلب یعنی چھوٹی سی آپ اتنا اگزامپل دیتا ہوں، سورہ فاتحہ تو ہر جگہ پہ پڑھی جاتی ہے، نماز کا ضروری ہے، تو سورہ فاتحہ کو کئی ہمارے جو شیخ صاحب ہیں وہ اتنا لمبا کر دیں گے کہ سورہ فاتحہ ہی نہیں ختم ہوگی، جبکہ اس کے اندر اگر ٹرانسلیشن کریں تو چھوٹی سی بات ہے، اب سائمن آیات ہیں تو ان کا ٹرانسلیشن بڑا سمپل ہے، اور اگر میں انہی آیات کو ٹرانسلیشن جو اردو میں لکھی ہوئی ہے اگر میں اس طریقے سے پڑھوں جس طریقے سے شیخ صاحب نے قرأت کی ہے، تو وہ کیسے ہوگی؟ یعنی اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے، یعنی مطلب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہ کس طرح کی مطلب یہ چل رہی ہوتی ہے؟ یہ یہاں سے میں تھوڑا سا نا اس رمضان میں تھوڑا سا بادر ہوں، میں نے کہا آپ سے پوچھتا ہوں کہیں میں غلط ٹریک پہ تو نہیں جا رہا۔ دیکھیں آپ بالکل کامن سینس استعمال کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ غلط ٹریک پہ نہیں جا سکتے۔
کامن سینس استعمال کرنے والا شخص ہمیشہ مطلب اس کی کامن سینس بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بات کیا میں سوچ رہا ہوں کہیں غلط تو نہیں ہے، یعنی کامن سینس کی وجہ سے یہ سوال کر رہا ہے وہی، کیونکہ اپنا کامن سینس یوز کر رہا ہے۔ اچھا، میں جب قرآن مجید سے اسی چیز کو جب دیکھتا تھا تو میں نے یہ آیتوں کے اندر مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ ایک بھی آیت ایسی ہو جس کو کہ گا کے پڑھا جائے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی شاعری ہے تو سمجھ لیں وہ لوگ گا گا کے اس کو پڑھے چلے جا رہے ہیں، اس پہ بحث بھی کر رہے ہیں، مطلب اس کے اوپر آپ یعنی جو اس کی جو قرأت کرنے کے جو طریقے ہیں اس کے اوپر بحث کریں۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو قرآن مجید میں دیکھیں تو سورہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ نحل 16 ہے، آیت نمبر 98 ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اللہ کہہ رہا ہے بس جب تو پڑھتا ہے قرآن، جعلنا بینک و بین الذین، ہم بنا دیتے ہیں تیرے اور ان کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرت، جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، حجابا مستورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 45 پڑھی ہے میں نے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جب تو قرأت کرتا ہے قرآن، جب تو پڑھتا ہے قرآن، جعلنا بینک و بین الذین، ہم بناتے ہیں تیرے اور ان کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرت، جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، حجاب مستورہ، ایک پردہ چھپا ہوا، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم بنا دیتے ہیں ان کے دلوں پر روک، ان یفقہوہ، کہ یہ اس کو کہ وہ سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا واحد اس قرآن میں، وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی یہ کمیونیکیشن ہے، جب میں آیت پڑھوں گا سامنے والا سنے گا، وہ کوشچن کرے گا، میں آنسر دوں گا، وہ کوشچن کرے گا، میں آنسر دوں گا، کوشچن آنسر، میسج ہے یہ۔ تو یہ میسج جو ہوتا ہے اس میسج کو کوئی بھی ذی شعور شخص گا کے کبھی بھی نہیں پڑھے گا، اور کیونکہ آگے سے کوشچن آنا ہے، سوال آنا ہے، جواب ہونا ہے، سوال آنا ہے، جواب ہونا ہے۔ قرآن مجید میں آپ جب دیکھیں گے کل کا مطلب ہے کہہ دو، قالو کا مطلب وہ کہتے ہیں، تو مور دین 300 ٹائم جو ہے قل لکھا ہوا ہے، مور دین 300 ٹائم جو ہے قالو لکھا ہے۔ قل کا مطلب کہہ دے، قالو کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں تو یہ کہہ دے، وہ یہ کہتے ہیں تو یہ کہہ دے۔ تو کوشچن آنسر، یہ اس کتاب کا میسج ہے جو کہ ہمیں ڈیلیور کرنا۔ اور میں نے آیت ابھی آپ کو بتائی جیسے سورہ بقرہ کی 129 کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث کر دے لوگوں میں ایک رسول، یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، اوپر لوگوں کے، آیات کا، تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، اور وہ علم دے لوگوں کو الکتاب کا، والحکمت، اور الحکمت کا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ تو عزیز الحکیم ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں سورہ قیامہ کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور نہیں تو حرکت کر اپنی زبان کے ساتھ اس کے ساتھ جلدی جلدی کرنے کے لیے، انا علینا جمعہ، بے شک اس کا ہے اوپر جمع کرنا ہمارے اوپر، وقرآنہ، اور اس کا پڑھانا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم پڑھیں اس کو، فَاتَّبِعْ قرآن، پس اس پڑھائی کی اتباع کر، ثم ان علینا بیانہ، پھر اوپر ہمارے اس کا بیان کر دینا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے جب ہم پڑھیں اس کو تو تو اس پڑھائی کی اتباع کر۔ تو اللہ تعالیٰ گا گا کے تھوڑی پڑھتا ہے انسان، وہ اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں، اسی طرح سے ہم نے اسی میسج کو آگے پہنچانا ہے۔ تو یہ ایک سمپل اس کتاب کے اندر جو میسج لکھا ہوا ہے اس کو کون ذی شعور آدمی پڑھے گا؟ جیسے والدین کے بارے میں آیات ہیں، تو وہ والدین کے بارے میں جب وہ کوئی آیتوں سے میسج کسی کو دیا جائے گا یا ڈسکشن ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، کیونکہ یہ کتاب جو ہے ڈسکشن پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا، میں نے کیونکہ جمعے کی نماز اور خطبہ وغیرہ بہت دیا ہے اور بہت دفعہ میں نے نماز پڑھائی جمعے کی، اور کافی بڑے بڑے یعنی خطبے کافی یعنی 100 150 لوگوں کو سنبھالے نماز پڑھاتا رہا ہوں میں، اور ایک دفعہ تو میرے خیال میں مور دین 500 سے زیادہ لوگوں کو میں نے جمعے کا خطبہ اور نماز پڑھائی تھی، اور بہت یعنی اس ٹائم مطلب میں تو 500 کم بتا رہا ہوں لیکن 500 سے بھی زیادہ تھے۔ تو میرا بتانے کا مقصد ہے کہ اس میں نے قرآن مجید سے باقاعدہ خطبہ بھی دیا، پھر نماز بھی پڑھائی،
اور سیورل ٹائم میں نے جمعے کی نماز پڑھائی ہے، اور کبھی بھی میں نے جو ہے کوئی بھی سورہ فاتحہ سے لے کے اور جتنی صورتیں کبھی بھی گا کے نہیں پڑھی، بڑی واضح طور پہ پڑھی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بس ختم. یہ ہے سمپل. پھر آپ قل هو اللہ احد پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ دیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی بھی صورت پڑھ دیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. جو بھی آپ یعنی آپ اتنا آسان مذہب کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں وہ اس سے بھاگتے دور کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تماشا ہو کیا رہا ہے. یہ ہے. آپ آئیے مائک پہ. یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. دیکھیں یہاں پہ کتنا سمپل آپ نے ایکسپلین کیا ہے، اور کچھ ہوتے قاری یہ